اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو کراچی کھارا در، میٹھا در، جامع کلات اور گارڈن کے مشہور اولیاء کرام کے مزاراتوں کی زیارت کروائیں گے۔ ہم آپ کو انگریزوں کے دور حکومت کی بنی ہوئی پرانی عمارتوں کی بھی ویڈیو دکھائیں گے۔ کراچی کتنا بڑا تھا اور کس طرح سے ان بزرگان دین نے دین اسلام کو پھیلایا، یہاں پر کون سے مذہب کے لوگ آباد تھے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے سے پہلے یہاں کون سے مذہب کے لوگ رہا کرتے تھے۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہ خطہ تجارتی مرکز تھا اور یہاں پر غیر مسلم ہندو آباد تھے۔ کیماڑی، منوڑا، کھارا در، میٹھا در، آرام باغ اور گارڈن کا ایریا، یہاں پر غیر مسلم آباد تھے۔ یا عاشقان اولیاء کرام، پھر آہستہ آہستہ بزرگان دین کی آمد ہوئی، جس میں سر فہرست محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا اور آپ تقریباً 650 سال پرانے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کراچی ایک چھوٹا سا شہر تھا، بلکہ کراچی نام ہی نہیں تھا، اور یہاں پر تجارتی مرکز تھا۔ عرب ممالک سے بھی لوگ یہاں پر تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اور یہاں کا سامان دوسرے ملکوں پر اور دوسروں ملکوں کا سامان یہاں پر خرید و فروخت کا کام ہوتا رہتا تھا، اور بہت ہی کم گنتی کے مسلمان یہاں پر مزدور تھے جو ہندوؤں کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے، اور اس خطے پہ اللہ والوں کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ عز و جل کو منظور تھا کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں دین اسلام پھیلے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھے۔ اسی طرح سے جامع کلات میں قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ یہ گنتی کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے اور یہی آبادی تھی، یہیں پر ہی لوگ رہا کرتے تھے، یہی قبیلے تھے۔ اس کے علاوہ کراچی بعد میں نام پڑا اور آہستہ آہستہ کراچی بڑھتا چلا گیا، 2 کروڑ کی آبادی بن گئی۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، یہ آرام باغ پہلے رام باغ تھا اور یہاں قریب ہی بھیم پورا، یعنی کہ ہندوؤں کے مذہبی نام سے منسلک یہاں کے آبادی تھی، یہاں کے علاقوں کے نام تھے۔ یہاں پر بہت جلیل القدر اولیاء کرام تشریف لائے، جن میں محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی زندہ کرامت یہ ہے کہ ان کے مزار شریف پر ناریل کے ذائقے جیسا پانی نکلتا ہے۔ جامع کلات میں قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا، اور غیر مسلم ان کی محبت دیکھ کر، ان کی کرامتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک چشمہ تھا، وہاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں وہ چشمہ تھا، قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں کا پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالی عز و جل سے دعا کی اور ایک اور چشمہ آپ کے مزار کے پاس جاری ہو گیا، اور یہ منظر دیکھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں،
جمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی، اور یہ مزار شریف گارڈن میں واقع ہے۔ آپ محمد بن قاسم کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے بھی دین اسلام پھیلایا، اور یہاں پر نور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے۔ ان بزرگان دین نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بھوکے پیاسے رہے، اللہ تعالی عز و جل کی عبادت کرتے رہے۔ کوئی بھی بیمار حال ان کے دربار پر آتا تھا تو یہ پانی میں دم کر کے انہیں پلایا کرتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، اور یہ زمانہ 600-700 سال پرانا زمانہ تھا۔ یا عاشقان اولیاء کرام، ان بزرگان دین کا وطن کچھ اور کہیں اور کے تھے، یہ بزرگ کوئی اور وطن تھا ان کا۔ بہت سے بزرگان دین مکہ مدینہ سے یہاں تشریف لائے، اور بہت سے بزرگان دین بخارا سے یہاں تشریف لائے، ہندوستان سے بھی یہاں تشریف لائے، اور یہاں کے بہت سے بزرگان دین ممکن ہے کہ ہندوستان اور سندھ کے دیگر شہروں میں گئے ہوں اور وہاں ان کے مزارات ہوں۔ آپ زیارت کر رہے ہیں، یہاں ایک چلہ گاہ ہے، اور بہت بڑے بزرگ ہیں، سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان کا یہاں چلہ ہے، اور یہ درگاہ بھی ہے، سبحان اللہ، بھورے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کا مزار ہے۔ اور ان ایک بزرگ ہستی کا وصال ہوتا تھا تو ان کے بعد دوسرے بزرگان دین یہاں پر آتے تھے اور دین اسلام کو پھیلاتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ اب تک نہیں روکا۔ یا عاشقان اولیاء کرام، شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، شاید ان کے بعد کوثر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، جو تقریباً 15 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ کوثر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بہت سے لوگ آتے ہیں، فیضیاب ہو کر جاتے ہیں، بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بہت سارے بزرگان دین سے کراچی والوں کو نوازا، جن میں محمد شاہ دولہ سبزواری، عالم شاہ بخاری، اور چھٹن شاہ غازی، قرار شاہ بابا، اچھی قبر والے نور شاہ غازی، اور بہت سے بزرگان دین۔ یہ جو مزار ہے عاشقان اولیاء کرام، یہ مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور یہ آخری قریب وقتوں کے یہ بزرگ ہیں، اور کوثر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی۔ سبحان اللہ، یہ جو مزار کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ بچل شاہ مستان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور آپ نے دینی تعلیم ٹھٹا مکلی میں بزرگان دین سے حاصل کی، اور آپ کو جو مدرسے کے جو استاد محترم تھے وہ اچھی قبر والے نور شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا ولی گھرانہ گزرا ہے، آپ کے دربار پر بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے، دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ چھوٹا سا کراچی تھا، پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور حکومت آیا، اس طرح سے کراچی تھوڑا سا اور بڑا، اس وقت کراچی تو نام نہیں تھا، تھوڑا سا اور بڑا، صدر تک گیا، پرانا گولی مار، گارڈن، کھارا در، میٹھا در، کیماڑی، منوڑا، یہ بزرگان دین جو تھے وہ یہیں پر ہی تشریف لائے اور یہیں پر آبادی تھی۔ محمد شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے قریب ایک ندی، نہر بہتی تھی، اس لیے آپ کو کندی والا بخاری بھی کہتے ہیں، اور کندی سندھی لفظ میں نہر کے کنارے کو کہتے ہیں، کوئی نہر گزر رہی ہو۔ یہ آبادی، یہ خطہ اس لیے آباد ہوا کہ یہاں پر نہر تھی، اور قریب ہی سمندر ہے، سمندر کا پانی تو پیا نہیں جاتا، کھارا ہوتا ہے، تو یہاں سے ایک نہر گزرتی تھی، اسی وجہ سے یہاں پر لوگ آباد تھے، تجارتی مرکز تھا۔ اگر وہ نہر میٹھے پانی کی یہاں سے نہیں گزرتی تو یہ علاقہ اتنا مشہور نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بزرگان دین کی کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کو، اپنے وطن کو، اپنی یادوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا اور دین اسلام کو پھیلاتے چلے گئے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں۔ کبھی یہاں تاجر غیر مسلم ہوا کرتے تھے، آج یہاں تاجر مسلمان ہیں۔
بلوچ قبائل کے لوگ بھی یہاں پر رہا کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ تر مچھلی پکڑنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ مزار ہے کوثر بابا کا، اور اپنے وقت کے بہت ہی بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے دربار میں بہت فیض ملتا ہے۔ جو بھی بیمار حال ہو، جیسی بھی بیماری ہو، جادو اثرات کا مرض ہو، یہ عاشقان اولیاء کرام یہاں آنے سے پریشانیاں، بیماریاں، مشکلاتیں اللہ تعالیٰ عز و جل دور فرما دیتا ہے۔ اور آپ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولادوں میں سے ہیں، سید گھرانے سے ہیں۔ سبحان اللہ، نور برستا ہے آپ کے روزے مبارک پر۔ یہ فقیر شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، میں نے جو دیکھا زیادہ تر مزارات اسی ایریا میں ہیں، کیونکہ یہیں پر ہی غیر مسلم آباد تھے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بزرگان دین کی ضرورت تھی۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی عمارتیں ہیں، اور یہاں ہندوؤں کے گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ گھنٹہ گھر ہے، اور یہاں پر گھڑیاں بھی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں غریب لوگ گھڑیاں نہیں خرید سکتے تھے، اسی لیے انگریزوں نے بعد میں جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے گھنٹہ گھر لگایا تاکہ لوگ آسانی سے جو محنت مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا ٹائم دیکھ سکیں۔ یہ پرانے دور کی عمارتیں ہیں جو آج بھی صحیح سلامت ہیں، اور بہت سی عمارتیں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں 50 سال بعد، 70 سال بعد یہ پرانی عمارتیں بھی ہمیں شاید نظر نہ آئیں۔ یہ پہاڑوں کے پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ ہم جو استعمال کرتے ہیں بلاک، وہ نئے دور کا ہے، لیکن یہ پہاڑ کا ایک پتھر ہے، اور اسی پتھروں سے جو ہے وہ بلاک بنا کر یہ عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ یہ پہاڑ کو کاٹ کر بلاک بنایا گیا ہے، جو آج بھی دکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں پر ایک پرانی قدیمی پاکستان بننے کے بعد مسجد بھی ہے، نیو میمن مسجد آپ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر 10,000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ان ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں نیک بنائے اور ہماری ہر پریشانیاں، مشکلاتیں دور فرمائے۔ یہ جو آپ پل دیکھ رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں یہاں پل نہیں تھا، بلکہ اسی ٹاور سے ہی کیماڑی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے اور کیماڑی جایا کرتے تھے۔ بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں یہ پل بنا، اور پھر سمندری راستہ کٹ گیا اور یہ پل کا راستہ جاری ہو گیا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔